السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعلمون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله، لما سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما أصل مجيء حسين بن علي رضي الله عنه فإنما كان لأن قوما من أهل العراق من الشيعة كتبوا إليه كتبا كثيرة يشتكون فيها من تغير الشريعة وظهور الظلم، وطلبوا منه أن يقدم ليبايعوه ويعاونوه على إقامة الشرع والعدل. وقال رحمه الله: وقد ذكر المصنفون من أهل العلم بالأسانيد المقبولة أنه لما كتب أهل العراق إلى الحسين وهو بالحجاز أن يقدم عليهم، وقالوا إنه قد أميتت السنة وأحيت البدعة، وأنه حتى يقال إنهم أرسلوا إليه كتبا كثيرة، وأنه أشار إليه الأحباء والألباء فلم يقبل مشورتهم، فإنه كما قيل: وما كل ذي لب بموتك نصحه وما كل موت نصحه بلبيب. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور وہی ہمارا حقیقی معبود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا وہ ہوا، اور جو نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد ان گنت بے شمار لامحدود اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین اسوہ حسنہ خاتم الانبیاء بنا کر معبود فرمایا،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 10 محرم یوم عاشوراء 1442 ہجری مطابق 29 اگست 2020 عیسوی جمعیت اہل حدیث بنارس ہندوستان کی جانب سے فیس بک پر لائیو یہ پروگرام منعقد ہے. مجھے جس موضوع پر گفتگو آپ کی خدمت میں کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے واقع کربلا کی حقیقت. جیسا کہ آپ جانتے ہیں معزز سامعین و ناظرین کہ اس مہینے میں یعنی ماہ محرم میں عام طور پر لوگ اس موضوع کو بیان کرتے ہیں اور اس موضوع کو سننا چاہتے ہیں کہ واقع کربلا کی کیا حقیقت ہے. معلوم ہونا چاہیے مجھے موضوع دیا گیا ہے، ظاہر بات ہے، تو اسی موضوع اور اس کا اعلان بھی ہوا ہے، تو اسی موضوع پر میں انشاءاللہ کچھ باتیں صحیح اسناد کی روشنی میں، صحیح اقوال کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. معلوم ہونا چاہیے کہ ماہ محرم 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. بعض اہل علم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ جو بالخصوص محرم میں واقع کربلا پیش کیا جاتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہوتی ہے اس کی. ماہ محرم ایک حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں یوم عاشوراء جو کہ آج کا دن ہے، اس دن ایک عظیم واقعہ پیش آیا جس واقعے کا ہمارے روزے سے تعلق ہے، جو روزہ ہم رکھے ہوئے ہیں یا 10 محرم کو جو روزہ رکھا جاتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اس واقعے کو، اور جو واقعہ قرآنی آیات میں موجود ہیں، اور وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ عز و جل نے فرعون سے اور اس کے شر سے، اس کے فتنے سے نجات دی. تو شکرانے کے طور پر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے عاشوراء کا روزہ رکھا، 10 محرم کو روزہ رکھا. اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے بھی روزہ رکھا. اور معلوم ہونا چاہیے پہلے ہی مکہ مدینہ ہجرت سے پہلے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، جیسے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے ثابت ہے. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، ہجرت کے وقت، تو آپ کو جب خبر ہوئی تو آپ نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں تم سے زیادہ ہمارا حق ہے. تو آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اپنی امت کو، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور یہ روزہ جو عاشوراء کا روزہ ہے، یہ ابتداء اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل یہ بھی روزہ فرض تھا. پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت کو منسوخ، کینسل کر دیا گیا. اور پیارے نبی علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر دی گئی کہ اس دن تو یہود تعظیم کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، تو اگر ہم ایک دن کا روزہ رکھیں گے تو مطابقت ہو جائے گی، موافقت ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جیسے کہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، بیان فرمایا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلْ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. لیکن آپ علیہ السلام اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا رمضان کے عاشوراء کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس روزے کے بدلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا.
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ یہ ایک عظیم واقعے کے پیش نظر، یعنی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی نجات فرعون سے، اور فرعون پر اللہ کا عذاب کہ اللہ نے اس کو دریا میں، سمندر میں غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ اس نجات پر جو کہ نعمت ہے، شکر بجا لاتے ہوئے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ باقاعدہ رکھتے تھے، ہجرت سے پہلے بھی، ہجرت کے بعد بھی، اور 1 سال کے گناہ اس کی وجہ سے جو معاف ہوتے ہیں، اس کا بھی ذکر ابھی آپ نے سنا۔ تو یہ ہے اصل موضوع، اصل واقعہ یہ ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات کو ذکر کیا ہے، وہ واقعات ہم پڑھیں، اس میں عبرت ہے، اس میں نصیحت ہے ہمارے لیے، فوائد سے بھرپور وہ واقعات کہ کیسے کیسے دشمن دنیا میں آئے جو توحید کے دشمن تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو عذاب دے کر ہلاک اور برباد کر دیا، اور اہل ایمان کو بچایا، اور اللہ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیں، اس میں بڑی نصیحتیں، بڑی عبرت ہے۔ ہونا تو وہ چاہیے کہ ماہ محرم میں اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے کہ دیکھو کس ماہ محرم ہی نہیں بلکہ سال بھر قرآنی واقعات کو پڑھنا چاہیے، بتایا جانا چاہیے، تاکہ معلوم ہو لوگوں کو کہ کیسے اس میں جو ہے عبرت ہے، فوائد ہیں۔ اور عاشورہ کے روزے کا تعلق تو اسی سے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ بہرحال واقع کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے، شریعت اسلامیہ شرعی کوئی واقعہ نہیں ہے، وہ ایک تاریخی واقعہ ہے، جس واقعے میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نواز رسول کی شہادت ہوئی، جس کا غم ہم کو ہے، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ غم ہے، تکلیف ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کر دی گئی، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اسلام میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں، اسلام میں سب سے بڑا اگر واقعہ کوئی آپ دیکھیں، پیارے نبی علیہ السلام کی وفات ہے، جس کا غم صحابہ کو تھا رضی اللہ عنہ اجمعین۔ بڑی تکلیف ہوئی کہ پیارے نبی، بلکہ سب سے زیادہ تکلیف ہوئی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں بڑے واقعات پیش آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات، جو پہلے خلیفہ گزرے ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت، ابو لولو فیروز نے جو نماز میں آپ کو قتل کر دیا، بڑا عظیم واقعہ۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، اللہ اکبر، کتنا بڑا المیہ، کتنا بڑا واقعہ کہ خوارج نے، دشمنان اسلام نے داماد رسول ذو النورین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ذی الحجہ کے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں، وہ مہینہ جس میں قربانیاں دی جاتی ہیں، وہ مہینہ جس میں حج ہوتا ہے، المیہ واقعہ تاریخ کا، اسلام کا۔ عثمان رضی اللہ عنہ جنہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اپنی فضیلتیں جو حدیثوں سے ثابت ہے بتا رہے تھے، ان کو محصور کر دیا، گھیراؤ کر دیا ان کا، ان کے گھر والوں کا، اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ عبادت میں تھے اللہ رب العالمین کی، شہید کر دیا گیا۔ کتنا بڑا واقعہ ہے، بتائیے مجھے، آپ جانتے ہیں آپ کو واقعہ کیا ہے؟ پڑھا ہے آپ نے اس واقعے کو؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ کا، اسلام کا ایک عظیم المیہ واقعہ ہے، پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ، جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، ان کی شہادت، ان کا واقعہ۔ اور اس کے علاوہ
غزوات میں، جنگوں میں، اسلامی جنگوں میں جو صحابہ شہید کر دیے گئے، غزوہ بدر کو آپ پڑھیں، غزوہ احد کو پڑھیں، آپ واقعات کیسے صحابہ کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ عنہم اجمعین. کیا یہ المیہ واقعات تکلیف دہ واقعات نہیں ہیں؟ یقیناً. اسی طرح حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے. لیکن آپ دیکھیں جتنا اس کو پیش کیا جاتا ہے، جتنا اس کو بیان کیا جاتا ہے، ان واقعات کو نہیں پیش کیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی شروع میں، جس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس آیت کے ترجمے پر غور کیجیے. یہ قومیں، یہ لوگ جو گزر چکے ہیں وہ گزر چکے ہیں. جب تک لوگ گزر چکے ہیں دنیا میں، اسلام میں جو لوگ گزر چکے ہیں وہ گزر چکے ہیں. انہوں نے جو کیا ان کے ساتھ، تم جو کرو گے تمہارے ساتھ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ امتیں ہیں جو آ کر چلی گئی ہیں دنیا میں. دنیا میں لوگ آئے، پیدا ہوئے، چلے گئے، ان کی زندگی میں بے شمار واقعات ہوئے ہیں، چلے گئے. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان لوگوں نے جو کیا ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے. جو ان کا عقیدہ تھا، جو ان کا منہج تھا، جو ان کا عمل تھا، وہ ان کے ساتھ. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کماؤ گے، جو تم کرو گے، جیسے تمہارا عقیدہ ہوگا، جیسے تمہارا منہج ہوگا، جیسے تمہارا عمل ہوگا، ویسے تمہارے ساتھ کیا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ لوگ جو کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے. میں نے خاص طور سے اس آیت کا انتخاب کیا موضوع کے شروع میں. کیا مطلب اس آیت کا؟ دنیا میں جو انسان آئے، اچھے برے، نیک و بد، ان لوگوں وہ آ کر جو چلے گئے ہم سے پہلے، انہوں نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا ہے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اچھا کیا تو اچھا بدلہ ہے اللہ کے یہاں، برا کیا تو برا بدلہ ہے اللہ کے یہاں. ان کے جن لوگوں نے جو بھی کیا ہے، مثال کے طور پر جو موضوع ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، پیارے بیٹے، ان کی اچھائیاں، ان کی خوبیاں، ان کی نیکیاں ان کے ساتھ، اللہ اس کا بہتر بدلہ دے گا. جیسے علماء نے کہا کہ وہ شہید کر دیے گئے، وہ جنت میں نعمتوں میں ہیں انشاءاللہ. اور جن لوگوں نے ان کو شہید کیا ان کی سزا اللہ کے پاس ہے. جو لوگ برے تھے، جو سبب بنے ان کی شہادت کا، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اللہ بدلہ دینے والا ہے ان سب کو. ایک بات یہ، جن لوگوں نے اب تک دنیا میں جو دو لوگ آئے، جو کچھ کیے، اچھا تو اچھا بدلہ اللہ کے یہاں، برا تو برا بدلہ. اور تم اے لوگوں جو کرو گے، یعنی ہم، یہ امت جو کرے گی اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا. اچھا، پچھلے جو واقعات ہوئے ہیں، کیا اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا؟ اللہ کہہ رہا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو بھی عمل کرتے تھے آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. معلوم ہوا کہ میں موضوع بتاؤں گا کربلا میں کیا ہوا، جو موضوع مجھے دیا گیا. لیکن ایک بات جو مجھے آپ کو اس آیت سے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ماضی میں واقعات ہوئے ہیں آج سے پہلے، ان واقعات کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ کیوں ہوا. مثال کے طور پر پوچھ لیں اہل علم سے، آپ سے مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا. بتاؤ، اللہ پوچھے گا؟ عثمان رضی اللہ عنہ کو کن لوگوں نے شہید کیا، پوچھے گا اللہ؟ نہیں پوچھے. اللہ میرے اور آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے، کیا منہج تھا، کیا عمل تھا. اصل پوائنٹ جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ کس عقیدے پر ہیں، کس منہج پر ہیں، کیا عمل کر رہے ہیں. عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے، منہج صحیح ہے یا غلط ہے، عمل صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، اس کی بات پرسی، اس کا حساب ہمیں دینا ہے. عقیدہ غلط ہے تو ٹھیک کر لیں، صحیح عقیدہ ہونا ہو، صحیح منہج ہو، صحیح عمل ہو، گناہوں سے بچیں اور نیکیاں کریں. ایک بات. دوسری بات، جنت چاہیے؟ جی ہاں بالکل.
آپ کو بھی مجھ کو بھی سب کو جہنم سے نجات چاہیے. جی ہاں, جہنم سے نجات چاہیے. جنت میں جانے کے لیے جہنم سے اپنی گردنوں کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہ کیا کر رہے ہیں ہم, کیا پڑھنا ہوگا, کیا عقیدہ اپنانا ہوگا, کیسے عقیدہ ہونا چاہیے, کیا عمل کریں کہ جس سے جنت ملے, کیونکہ جنت عمل سے ملتی ہے. ادخلوا الجنہ, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون, جو تم عمل کرتے تھے اس کی بدولت جنت میں داخل ہو جاؤ. کل قیامت کے دن آ جاؤ. معلوم ہوا عمل سے جنت ہوگی, جب جنت ملے گی, اور عمل نیک ہونا چاہیے خالص اللہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحیح عقیدے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو بھی اچھا عمل کریں گے, مرد ہو یا عورت, ایمان کے ساتھ, عقیدے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ ہم ان کو بہترین زندگی سے نوازیں گے, اور ان کے کیے کا, ان کے کرنے جو انہوں نے کیا اس سے بھی بہتر بدلہ کل قیامت کے دن عطا کریں. دو کام ہمیں کرنے ہیں دنیا میں, اپنے ایمان کی حفاظت, عقیدے کی حفاظت, صحیح عقیدہ, صحیح ایمان, اور عمل کو نیک کرنا ہے. یہ ہے اصل کام جو ہمیں کرنے ہیں. اور قرآن کے واقعات کو پڑھیں, اسلامی واقعات پڑھیں جن سے ہمیں عبرت ہوتی ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں کربلا کا واقعہ. میرے مقدمے کو آپ نے سمجھا, میں نے مقدمہ کیوں رکھا آپ کے سامنے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو فوائد سے بھرپور ہے, عبرت سے, اور انہوں نے جو شکرانے کے طور پر روزہ رکھا عاشورہ کا, اور ہم روزہ رکھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا ہے. ایک بات. دوسرے, اللہ تعالیٰ ہم سے جو سوال کرنے والا ہے اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے. قبر کے سوالات, قیامت کے دن کیے جانے والے سوالات, ان سوالات کا کیا جواب ہے ہمارے پاس, کیا لے کر اللہ عز و جل کے پاس ہم جائیں گے. مجھے یہ ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے, حدیث کو بتا کر میں واقعے کی طرف آتا ہوں کہ کیا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, بڑی مشہور حدیث ہے, بہت اہم حدیث ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, الامام راع ومسئول عن رعیتہ, والرجل راع في اہل بیتہ ومسئول عن رعیتہ, والمرأة راعیۃ في بیت زوجها, اور مسلم احمد کی روایت میں ولدها ومسئولة عن رعیتها, والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعیتہ, كلكم مسئول, كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتہ, الحدیث وكما قال رسول. اس حدیث کو سن لیں پھر واقعے کو بتاتا ہوں. کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب ذمہ دار ہو, اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے. بادشاہ, خلیفہ, حاکم ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا, اس ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن بات پوچھا جائے. مرد اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے, اس ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور شوہر کے بچوں کی ذمہ دار ہے, اس ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھی جائے گی. کام کرنے والے جہاں کام کرتے ہیں اس جگہ کے وہ ذمہ دار ہیں, وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھے گا تم سب ذمہ دار ہو, تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ. اس حدیث کو یاد رکھیں. میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھنے والا ہے. میں مرد ہوں, میں عورت ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں کہیں کام کرتا ہوں, میری مسئولیت کیا ہے, اس کا احساس ہو اور اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کریں. یہ اصل چیز ہے جس کی طرف ہم توجہ دینی ہے, اور اس اصل چیز کو ہم کو بخوبی انجام دینا ہے تاکہ اللہ کے پاس جائیں, جب حساب اللہ لے تو دائنے ہاتھ میں ہمارے نام اعمال ملے, اللہ ہم سے راضی ہو, اللہ ہم سے خوش ہو جائے, دائنے ہاتھ میں اعمال نامے ملے, اور ہمیں ہمارے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں, جہنم کی آگ سے, تپش سے, حرارت سے ہمیں محفوظ کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے رسول کی شہادت کربلا میں ہوتی ہے. واقع کربلا, اس سلسلے میں دو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا, ایک حقیقت اور ایک حقیقت نہیں, اس کی ضد, باطل, جھوٹ. بہت ساری باتیں گڑھی گئی ہیں واقعے کو لے کر کہ اس واقعے میں کیا ہوا ہے, کوئی اس کی صحیح سند نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے ایک بات, کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے, کوئی بھی واقعہ ہوا ہے,
تاریخ کا کوئی بھی واقعہ، اسلامی تاریخ کا یہ واقعہ ہے نا، بے شک اسلامی تاریخ کا یہ واقعہ ہے کربلا، اس کے علاوہ بھی واقعات ہوئے ہیں، تو واقعات میں صحیح بھی ہے، غلط بھی، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی۔ انسان کو تحقیق کر اگر واقعہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ واقعہ کیا ہوا ہے، تو اس واقعے کی صحیح سند سے اس واقعے کو پتا کرے اور معلوم کرے کہ کیا ہوا ہے حقیقت، تو اس کو پھر پتا چلے گا یا معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا تھی۔ ایک بات۔ دوسری بات، واقعہ کربلا کو اگر آپ لیں، اس میں بھی بہت سارا جھوٹ بولا گیا ہے، بے بنیاد چیزیں بیان کی گئی جو لوگوں میں نشر بھی کر دی گئی ہیں، اور یہ رافضیوں کی جانب سے۔ آپ دیکھیں سند میں شیعہ رافضی راوی ملیں گے آپ کو سندوں میں، جنہوں نے توڑ موڑ کر غلط طریقے سے اس واقعے کو پیش کیا۔ بہت ساری باتیں ایسی بیان کی گئی اس واقعے میں، واقعہ کربلا میں، جو صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہے، جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ راوی جو واقعے کے اس میں شیعہ ہمیں ملتے ہیں تاریخ کے، ظاہر بات ہے اس سے کیا آپ توقع کریں۔ صحیح کسی بھی واقعے کا پتہ کیا جانا ضروری ہے انسان۔ چلیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سن 41 ہجری میں بیعت ہوتی ہے، جب حضرت حسن ابن علی، بلکہ اس سے بھی پہلے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنازل کرتے ہیں اپنی خلافت سے، جو 6 مہینے کی مدت ان کی تھی۔ تو امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے، اور 20 سال آپ بحیثیت خلیفہ رہتے ہیں، اور 20 سال آپ بحیثیت حاکم، اس مسلمان بادشاہ، مسلمان حاکم کی حیثیت سے رہے۔ 40 سال کی آپ کی یہ مدت رہی۔ عقیدے کی کتابوں میں اس بات کو لکھا گیا، عقیدہ طحاویہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو عقیدے کی بڑی بہت عظیم کتاب ہے اور جامعہ اسلامیہ میں پڑھی جاتی ہے، ہم نے بھی پڑھی ہے، عقیدہ طحاویہ۔ امام طحاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اول ملوک، عقیدہ طحاویہ کی عبارت پڑھ رہا ہوں، اول ملوک و خیر ملوک، سب سے پہلے بادشاہ اسلام کی معاویہ رضی اللہ عنہ، اور سب سے بہترین بادشاہ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، یہ خلیفہ بھی تھے، پھر بادشاہ بھی تھے، 20 سال خلافت، 20 سال حکومت ان کا دور رہا۔ اس کے بعد جب یہ بیمار ہو گئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کے ہاتھ کے نامزد کیا ان کو بحیثیت خلیفہ۔ تو اس وقت جو ہے ظاہر بات ہے بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا دور تھا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، بہت سارے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یزید کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کروائی، اور بیعت ہوئی، بہت سارے صحابہ نے بیعت کی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ بیعت نہیں کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ اور کام کا ان کا ارادہ تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بیعت سے انکار کر دیا۔ کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ بھئی صحابہ ہیں، افضل صحابہ موجود ہیں جو ان سے زیادہ جو ہے حقدار رکھتے ہیں خلافت کے، ان کی موجودگی ہے، ان کی حیات ہے، لہذا ہم جو شہر امتنع البیع، بیعت سے انکار کر دیا، صرف کیا کہ بیعت نہیں کریں۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جلیل القدر تابعی گزرے ہیں رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صاحب زادے نواسے تھے۔ نبی علیہ السلام کو بے پناہ محبت تھی، کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے
کہ کس قدر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک واقعہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، اور دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے بچے تھے، دوڑتے ہوئے آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ممبر سے نیچے اترے اور ان دونوں کو جو ہے لے لیا، ان دونوں کو چوما، بوسہ دیا اور لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا دیا. یہ ایک واقعہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں جس سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اور ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بے پناہ محبت تھی، اور محبت تمام صحابہ کو معلوم تھی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اپنی دور خلافت میں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت، حضرت عثمان، ان تمام صحابہ کو معلوم تھا کہ ان لوگوں کا کیا مقام ہے. حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کیا مقام ہے، تو ان کی وہ قدر کرتے تھے، محبت کرتے تھے. حتیٰ کہ اگر آپ واقعات کو پڑھیں دور عمر رضی اللہ عنہ کے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت کے واقعات کو، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس قدر محبت کی، جیسے تحفے دیتے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر ان کے دل میں ان کی عظمت تھی، عزت تھی، کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک چادر جو ہے، یا ایک کپڑا جو اچھا قیمتی کپڑا تھا، انہوں نے بطور ہدیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ حسین جب جوان ہو گئے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں وہ بڑے ہو گئے تھے، جوان ہو گئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ابا جان، میں بھی اسی عمر کا ہوں جو اس عمر کے حسین ہیں، آپ نے اتنا قیمتی لباس ان کو دیا، مجھے نہیں دیا. کہا کہ بیٹے تمہیں نہیں پتا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام، ان کے ابا کے جیسا کسی کے ابا نہیں ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کس قدر محبوب تھے، کتنے پیارے تھے، کتنے عزیز تھے، یہ ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے. برابر اس قسم کا واقعہ موجود ہے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے یقینی طور پر کہ صحابہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے، چاہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ہو، بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کی قدر کو جانتے تھے. اہل بیت میں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اہل بیت کا کیا مقام ہے، ان کے متعلق کیا حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بخوبی وہ جانتے تھے. حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہوتی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں 3 ہجری، جو جیسا کہ حافظ عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے، یہ زیادہ صحیح قول ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 3 ہجری رمضان کے مہینے میں ہوئی. اس کے بعد آئیے سیدھے موضوع کے اس حصے پر. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے زندگی گزاری مدینہ میں. میں بتا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے آپ کو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی. تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی سوائے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے بیعت نہیں کی تھی دونوں نے. اس کے بعد کیا ہوا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جو مدینہ میں تھے، مدینہ میں زندگی گزار رہے تھے، عراق والے بالخصوص کوفہ، عراق کا جو مشہور شہر ہے، بصرہ کوفہ عراق کا مشہور شہر ہے، عراق کا جو شہر کوفہ ہے، وہاں کے لوگوں نے تقریباً 500 سے زیادہ خطوط، لیٹرز لکھے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی طرف جو مدینہ میں تھے، مدینہ بھیجا ان لوگوں نے. اور ان خطوط میں، ان رسائل میں، ان لیٹرز میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ حالات ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے، شریعت پر عمل نہیں ہے، سنتوں کو زندہ نہیں رکھا گیا ہے، بہت ساری بدعتیں آ گئی ہیں، بہت ساری غلط چیزیں آ گئی ہیں، اور جو یزید کا دور چل رہا ہے وہ صحیح نہیں چل رہا ہے، بہت سارا ظلم ہوتا ہے یہاں پر عراق میں.
کوفہ میں، اور وہ اہل نہیں ہے خلافت کے، وہ خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے. خلیفہ تو آپ کو بننا چاہیے تھا، کیونکہ آپ نواز رسول ہیں، آپ آل بیت میں سے ہیں، آپ کا حق زیادہ ہے. لہذا ہم سب منتظر ہیں آپ کی آمد کے. آپ تشریف لائیے، یہاں بہت بڑا لشکر تیار ہے جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے. آپ تشریف لائیے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، آپ کو ہم خلیفہ مان لیں گے، اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہم مکمل تیار ہیں. ایک کے بعد ایک خطوط آتے گئے. ایک خط کئی لوگوں کی طرف سے تھا، ایسے 500 خط بھیجے گئے مدینہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور خطوط میں یہی تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ شریعت ہو قائم، عدل و انصاف ہو، ظلم و زیادتی نہ ہو، اور سنتوں پر عمل کیا جائے، بدعتیں مٹ جائیں، اور خلافت کا حق یزید کا نہیں آپ کا ہے، لہذا آپ کو ہم خلیفہ مانیں گے. اس طریقے سے ان لوگوں نے بہت سارے خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو حجاز میں تھے اس وقت انہوں نے لکھے، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا، جو شروع میں نے ایک قول آپ کے سامنے پڑھا. خطوط آئے، جب خطوط انہوں نے پڑھا، حالات کا جائزہ لیا، خطوط سے اندازہ ہوا، انہوں نے نیت کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہ میں کوفہ جاؤں گا. نیت کی، ارادہ کر لیا کہ وہ عراق جائیں گے. جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ جو بہت فکر میں تھے، فکر کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، جب ان کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ارادے کی خبر ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ارادے کی خبر ہوئی کہ وہ عراق جانا چاہتے ہیں، کوفہ جانا چاہتے ہیں، تو منع کیا، روکا، کوشش کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روکتے ہیں، جا کر کہتے ہیں مت جائیے، آپ کو نہیں پتا آپ کے والد کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا، کیسے ان کو شہید کر دیا علی رضی اللہ عنہ، آپ مت جائیے، یہ دھوکے باز ہیں. عبداللہ بن عباس نے نصیحت کی. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو اہل بیت میں سے عبداللہ بن عباس بزرگ صحابی ہیں، مفسر قرآن ہے، حبر الامہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، بہت سارے صحابہ جا جا کر ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نے جو ارادہ کیا ہے عراق جانے کا، کوفہ جانے کا، آپ مت جائیے. نصیحت کرتے ہیں، روکنے کی حل ممکن کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ اہل علم نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کو ذکر کیا ہے، اور تاریخ سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہیں رکے، قدر اللہ ما شاء فعل. انہوں نے اپنے ارادے کو پختہ کیا، کہا کہ نہیں میں جاؤں گا، اتنے سارے خطوط آئے ہیں میرے پاس اور حالات ایسے ہیں وہاں پر، میں جاؤں گا، وہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں اور میری مدد کے لیے وہ لوگ تیار ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما خرج حسین بن علی رضی اللہ عنہ یرید القتال ولكن ظن ان الناس يطيعونه. حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ جو جانا چاہتے تھے وہاں پر، آپ کا مقصد یزید کے خلاف لڑنے کا نہیں تھا، قتال کے لیے نہیں گئے آپ، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں، بلکہ آپ کو یہ باور کرایا گیا کہ وہاں لوگ آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ کو خلیفہ بنائیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے. تو اس گمان میں وہ نکلے کہ لوگ ان کا ساتھ دیں گے، ان کو خلیفہ بنائیں. یزید کے خلاف لڑنے کی کوئی نیت نہیں تھی یا قتال کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی. صحابہ روک رہے ہیں، آ کر اونٹی کی نکیل پکڑتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مت جائیے، آپ مت جائیے، آپ نے دیکھا ان لوگوں نے جو ہے کیسے کیسے کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، مت جائیے. آپ پوری کوشش کرتے روکنے کی، لیکن اس کے باوجود نہیں رکے. قدر اللہ ما شاء، اللہ نے ایک چیز مقدر کی اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. جیسے کہ بعض اہل علم نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اللہ رب العالمین جس کو جو مرتبہ اور مقام دینا چاہے وہ دیتا ہے. اللہ نے چاہا کہ ان کی وہاں شہادت ہو اور ان کو شہید کا اونچا اعلیٰ مقام و مرتبہ ملے جنت میں، جو ہوا.
وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے نکلنے کا ارادہ کر دیا۔ بہرحال اچھا، نکلنے سے پہلے اور ایک بات بتانا بھول گیا میں، انہوں نے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہاں پر بھیجا۔ جب خطوط پڑھے اور صحابہ نے روکا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ چپکے سے اور جا کر خبر لے کر آؤ، خبر بھیجو کہ حقیقت کیا ہے کوفہ کی۔ تو وہ وہاں گئے اور کوفہ پہنچے اور ایک جگہ پناہ لی کسی کے گھر میں، اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا کہ یہ جو خطوط آئے ہیں، جو پیغام آیا ہے، لیٹرز آئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، بلا رہے ہیں بیعت کرنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے، کیا یہ حق ہے، سچ ہے یا سچ نہیں ہے؟ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے جب حالات کا جائزہ لیا اور دیکھا تو ان کو پتا چلا واقعی لوگ تو تیار ہیں، کافی لوگ ہیں یہاں، کافی کوفہ کے لوگ جو بڑی تعداد ہے جو حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے واقعی انتظار میں ہیں، ان کو بلانا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ان کو خلیفہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ معاملات یہاں چل رہے تھے، یہ کوفہ کا مسئلہ ہے۔ سلطنت جو تھی یا خلافت جو تھی ملک شام میں تھی، جہاں حضرت یزید تھے، یزید بن معاویہ۔ ان کو جب خبر ہوئی کہ حالات یہاں کے بگڑے ہوئے ہیں کوفہ کے، انہوں نے ابن زیاد کو وہاں کا امیر مقرر کیا۔ ابن زیاد وہاں کا امیر مقرر ہوا، یہ خبیث یا ظالم وہاں کا جو ہے امیر مقرر ہوا۔ مسلم بن عقیل کے بارے میں اس نے پتہ کرنا چاہا کہ مسلم بن عقیل کے بارے میں خبر ہوئی اس کو کہ وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر کوفہ میں کسی جگہ چھپے ہوئے ہیں، تو اس نے ایک جاسوس کو مقرر کیا لالچ دے کر کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی خبر دو اور ان کے ساتھ دینے والے لوگوں کی خبر مجھے پہنچا، کیا کچھ ہو رہا ہے، حالات روزانہ کی مجھے خبر دو۔ تو تقریباً 5000 شاید دینار اس نے جو دیے ابن زیاد نے، تاکہ جو ہے صحیح خبریں پہنچے روز مرہ کی۔ تو وہ جاسوس ایک مرتبہ ایک مسجد میں کوفہ کی نماز پڑھ رہا تھا، گیا اور ایک آدمی کو اس نے دیکھا جو وہاں پر بڑی لمبی نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کے قریب جاتا ہے، قریب جا کر کہتا ہے کہ میں شام سے آیا ہوں، ملک شام سے، اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ نے کہا کہ مجھ سے تم کیوں پوچھ رہے ہو یہ بات؟ کہا کہ نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ بڑی لمبی نماز پڑھ رہے تھے، بڑے عبادت گزار ہیں آپ، تو مجھے آپ پر بھروسہ ہوا کہ آپ مجھے صحیح خبر دیں گے، اور میں ان کا محب ہوں، ان کو چاہنے والا ہوں، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یزید کی خلافت ختم ہو، حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا جائے۔ میں شام سے یہاں اسی درد کو لے کر، اسی جذبے کو لے کر آیا ہوں، اس طریقے سے باور کرایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سچ بول رہا ہے تو انہوں نے خبر دے دی کہ فلاں کے گھر میں ہے۔ یہ وہاں جاتا ہے اور جا کر جو ہے بیٹھ کر وہاں اپنی بات بتاتا ہے کہ میں ملک شام سے آیا ہوں، حسین رضی اللہ عنہ کو میں بھی چاہتا ہوں کہ خلیفہ بنایا جائے۔ اس طریقے سے بہرحال اس نے جو ہے اپنی بات رکھی اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا کہ کون کون لوگ روزانہ آتے ہیں۔ صبح سے شام تک وہاں پر بیٹھتا، وہ شام میں رات کو کہتا کہ ٹھیک ہے میں اپنی جگہ جاتا ہوں، واپس جاتا، ابن زیاد کو ساری خبر دیتا کہ آج کیا معاملہ ہوا۔ روزانہ کا یہی معمول ہو رہا تھا۔ آخرکار ابن زیاد کو پوری خبر مل گئی کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے والے لوگ کون ہیں، کیسے ہیں، کیا ہیں۔ اس کے بعد جب پوری تفصیلات ابن زیاد کو معلوم ہوئی، اس نے مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا اور ان کو پکڑ کر اپنے دربار میں لاتا ہے، اپنے قصر میں، اپنے پیلس میں، اور اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ دینے والے جتنے لوگ تھے ان سب کو بھی جو ہے پکڑ کر لاتا ہے
اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جو ہے سر قلم کرنے کا اس نے حکم دیتا ہے، وہ اس نے حکم دے دیا کہ ان کو مار دیا جائے کیونکہ یہ باغی ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والے جتنے لوگ ہیں کوفہ کے ان سب کو بھی قتل کر دیا جائے جو گھر میں بیٹھ کر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آمد کے بارے میں جو ہے اطلاع باتیں کر رہے تھے یا ان کے منتظر تھے۔ اس نے کہا کہ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ حالات ایسے ہیں اور ان کو یقین ہو گیا کہ ان کو مار دیا جائے گا، تو انہوں نے ابن زیاد سے درخواست کی کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے تم مجھے چھوڑو گے نہیں، تم مجھے مار دو گے، مارنے سے پہلے میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو وصیت کی۔ کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے وصیت کرنے۔ تو انہوں نے وصیت کی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے موجود تھے وہاں پر، کہا کہ میں اتنے لوگوں میں سے وہ ایک ہیں جن کو میں بلا کر وصیت کرنا چاہتا ہوں، ان کو میرے پاس بلایا جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ وہ آئے، تقریباً عمر نام تھا، عمر بن سعد یا عبداللہ بن سعد بن ابی وقاص۔ وہ بازو کھڑے ہوئے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے، تو وصیت کی، کہا کہ دیکھیے میں 3 وصیتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، مجھ پر کچھ قرضہ ہیں یہاں پر کوفہ میں، اتنے 1000 درہم کا، اب مجھے مار دیا جائے گا تو میری موت کے بعد میرا قرضہ آپ چکا دیں، یہ ایک میری گزارش ہے، ایک وصیت ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں قبول کرتا ہوں اس کو۔ دوسری وصیت کرتے ہیں کہ مجھے مار دیا جائے، یہ مجھے جب مار دیا جائے گا، مجھے معلوم ہے ابن زیاد مجھے چھوڑے گا نہیں، پکڑ کر قید کر کے لایا یہاں پر، مارنے کے بعد مجھے جو ہے میرا مثلا نہ بنایا جائے، مثلا یعنی پیسز کرتے ہیں کاٹ کے، ایسے نہ کیا جائے، بلکہ مجھے دفن کر دیا جائے قبرستان میں، مجھے شہید کرنے کے بعد مجھے دفن کر دیا، میرا مثلا نہ بنایا جائے، میرے جسم کے ٹکڑے نہ کیا جائیں جیسے کرتے تھے مشرکین مکہ کرتے تھے جنگوں میں، ایسے نہ کیا جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کی بھی ذمہ داری۔ تیسرا کہا کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے ارادہ کیا ہے کوفہ آنے کا، ان تک یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ نہ آئیں، یہاں کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں۔ کیونکہ میں مختصر کر رہا ہوں، مسلم بن عقیل کا جن لوگوں نے، جب انہوں نے دیکھا نا پہلے، جب انہوں نے خط بھیجا وہاں پر کہ ہاں حالات صحیح ہیں، آپ کا سب ساتھ دینے والے ہیں، تو ایک نماز کا واقعہ بتانا بھول گیا۔ جب لوگوں کو پتا چل گیا کہ ابن زیاد کو خبر ہو چکی ہے مسلم بن عقیل کی، اور ابن زیاد جو ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا ہے پکڑ کر، تو وہ کوفہ والے جو ساتھ دے رہے تھے مسلم بن عقیل کا، اور جو حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا بھی کہ آمد کے منتظر تھے، سب پیچھے ہٹ گئے۔ ایک دن کی نماز کا یہ حال ہے کہ تقریباً عصر یا مغرب کے وقت جو ہے ایک بڑی تعداد مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی عصر میں۔ جب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو صرف 60 لوگ تھے۔ عشاء کی نماز کا وقت جب آیا تو وہ 60 بھی نہیں، صرف مسجد میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اکیلے تھے۔ سارے کوفہ کے لوگ جب ان کو خبر ہو گئی کہ ابن زیاد کو پتہ چل گیا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ سمجھ گئے کہ ہماری جان بھی جائے گی ان کے ساتھ، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ یہ حال ہوا، ایسے دھوکہ دیا۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وہاں دربار میں کہتے ہیں کہ میری یہ گزارش وصیت یہ ہے، حسین رضی اللہ عنہ کو خبر دے دی جائے کہ وہ واپس چلے جائیں مدینہ، نہ آئیں، کیونکہ یہاں حالات صحیح نہیں ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، یہاں جو ہے ان کی شہادت ہوگی یا ان کے ساتھ برا معاملہ کیا جائے گا، ان کو حکم پہنچا دو کہ وہ واپس چلے جائیں۔ اس طریقے سے جو ہے انہوں نے پیغام دیا، وصیت کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو وہاں سے نکلنے کا جنہوں نے ارادہ کیا، ظاہر بات ہے یہاں سے خبر پہنچنی تھی وہاں تک، تو خبر پہنچنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے نکل چکے تھے، اور نکل کر تقریباً کوفہ کے قریب آ چکے تھے، اور کوفہ کے قریب آنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ ایسے سے معاملہ ہوا، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو ان کے بچے بھی ان کے ساتھ تھے، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ اب کیا کریں؟ مشورہ کیا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بچوں سے، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے والد کو مار دیا گیا، اب ہم پیچھے نہیں جائیں گے، ہم بدلہ لیں گے، جائیں گے، جو بھی ہوگا لڑیں گے، ہم اپنے والد محترم کا بدلہ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں، ہم آگے بڑھے۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، بہرحال کوفہ وہ پہنچ گئے، تقریباً کربلا کا جہاں جگہ تھی وہاں تک پہنچ، کربلا کے مقام تک وہاں پہنچ گئے۔ اور ایک روایت آپ کو بتاؤں جیسے اہل نے ذکر کیا، جب وہاں پہنچے ان کو نہیں معلوم تھا، عراق کے شہروں سے راستوں سے واقف تھے حسین بن علی رضی اللہ عنہ، تو کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ عربی میں کرب مصیبت کو کہتے ہیں، عربی زبان میں کرب یعنی مصیبت، پریشانی، بلا یعنی آزمائش کو کہتے ہیں۔
عربی زبان میں بلا، جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سب سے سخت بلا یعنی آزمائشیں انبیاء کی تھی، ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کی زندگی میں اتنی زیادہ آزمائشیں آئیں گی، جس کو بلا کہتے ہیں۔ کرب یعنی مصیبت، کرب، ٹھیک ہے، کرب العظیم قرآن میں لفظ آتا ہے۔ تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ یہ کربلا ہے تو انہوں نے کہا اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کرب سے بھی اور بلا سے، یعنی مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے دعا کی۔ بہرحال حسین بن علی رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچ گئے اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لشکر سامنے ہے بہت بڑا، ابن زیاد نے لشکر بھیجا تھا، حسین آ رہے ہیں، ان کو پکڑو، پکڑ کے جو ہے قتل کر دو، مار دو۔ تو لشکر آیا، یہاں سے جو یہ لوگ تھے بہت بہت مختصر تھے، بہت کم تعداد میں تھے، جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بچے تھے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بچے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعض رشتہ دار تھے، ان کے گھر والے تھے، عورتیں وغیرہ تھے، بچے بھی تھے، عورتیں تھے، مختصر لشکر تھا۔ تو جب دیکھا کہ معاملہ جو ہے آیا ہے، وہ لوگ سامنے آ گئے، لشکر ابن زیاد کا بھیجا ہوا، اور وہ لوگ تلواروں کو تنے ہوئے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حسین رضی اللہ عنہ ان کے سامنے یہ درخواست کی کہ میں یہاں پر لڑنے کے لیے نہیں آیا یا قتال کے لیے ہم نہیں آئے ہیں۔ تین چیزیں، تین پیشکش حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھی، جو اہل علم نے ذکر کیا ہے، صحیح مورخین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ دیکھو، یا تو مجھے جو ہے تم اجازت دو ملک شام جا کر یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر میں بیعت کروں، بیعت نہیں کیے تھے نا، میں نے شروع میں بتایا، مجھے اجازت دو، میں جاؤں گا، جا کر وہاں بیعت کروں گا۔ کہاں؟ حضرت یزید کے پاس ملک شام، ایک، یا میں جہاں سے آیا ہوں مدینہ سے، مجھے واپس وہاں جانے کی اجازت دے دو، ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں، کیونکہ ان کو پتا چل گیا نا پہنچتے پہنچتے کہ دھوکہ دے دیے سارے لوگ۔ دوسری چیز یہ پیشکش ہے، یا تیسری چیز اگر یہ بھی نہیں مانتے ہو کہ نہیں، شام سلطنت کا جو وہاں ہے سلطنت خلافہ، یعنی یزید کے پاس نہیں بھیجو گے تو مجھے کم سے کم مدینہ واپس بھیجو جہاں سے میں آیا ہوں۔ اگر وہ بھی نہیں تو مجھے جو ہے حدود پر، باؤنڈریز پر جہاں جہاد ہو رہا ہے، قتال کر رہے ہیں کافروں سے، جو دوسرے ملک کے کافر ہیں، وہاں مجھے واپس بھیج دیا جائے، وہاں مجھے بھیجنے کی اجازت دے دو، وہاں جانے کی اجازت دے دو، تاکہ اللہ کے راستے میں مسلمانوں کے ساتھ لڑ کر جو ہے شہید ہو جاؤں۔ یہ تین چیزیں جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے رکھی، تین چیزیں یاد رکھی۔ یہ صحیح بات ہے، حدیث سے ثابت ہے، تاریخ سے ثابت ہے۔ یا تو یزید کے پاس بھیجو، حضرت یزید کے پاس میں ان کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ رکھ کر بیعت کر لوں، میں ان کو خلیفہ تسلیم کر لوں، معاملہ ختم ہے۔ یہی ہے نا اصل معاملہ، تو میں اصل معاملہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ یا مجھے مدینہ واپس بھیج دو، میں وہاں جا کر زندگی گزار لوں گا۔ یا تیسری چیز، مجھے جو ہے آپ کسی بارڈر پر بھیجے جہاں جنگ ہو رہی ہے، مسلمان کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہاں اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ تینوں چیزیں انہوں نے پیشکش رد کر کہا نہیں، تینوں کی اجازت نہ شام بھیجیں گے یزید، حضرت یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، نہ واپس مدینہ بھیجیں گے، اور نہ کسی جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں حدود پر، باؤنڈریز پر، وہاں پر آپ کو بھیجیں، بلکہ آپ کو لڑنا ہوگا۔ وہ سمجھا رہے تھے، ان کے ساتھیوں کو سمجھا رہے تھے ہم لڑنا نہیں چاہتے آپ لوگوں سے۔ یہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز کو، بہرحال آگے پیچھے بات ہوئی اور ان لوگوں نے زور زبردستی کرنا شروع کی اور لڑائی شروع ہو، مارنا شروع کیا۔ ظاہر بات ہے کیا کریں، لڑائی ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جہاں سر قلم کرتا، ان کا سر قلم کرتا، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی جو ہے تقریباً جتنے لوگ تھے بہت سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور جو تھوڑے لوگ بچے تھے ان کو قید کر کے جو ہے عورتوں کو خاص طور سے اور بچوں کو، اور جو لوگ بچے تھے ان کو قید کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچایا۔ ایک تشت میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا سر کو قلم کر دیا گیا تھا، ایک تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے پاس پہنچایا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، وہ لکڑی سے جو ہے ایسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک اور ان کے ہونٹوں کو ایسے جو ہے لکڑی سے ہلا رہا۔ وہاں صحابی کے بیٹے جن کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس وقت میرے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آ کر جو ہے کہتے ہیں تم اللہ سے ڈرو ابن زیاد،
یہ کیا کر رہے ہو تمہیں پتا ہے جس چہرے مبارکہ کو تم اپنی لکڑی سے حرکت دے رہے ہو، یہ وہ چہرے مبارکہ ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے نے بوسہ دیا تھا۔ اللہ سے ڈرو ابن زیاد، یہ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ یہ بھی واقعات میں جو ہے اہل علم نے اس کو ذکر کیا۔ بہرحال ابن زیاد نے یہ حرکت کیوں کی؟ کیا یزید رحمت اللہ علیہ، حضرت یزید نے حکم دیا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرو؟ ابن زیاد یہ چاہتا تھا کہ میں تقرب حاصل کروں کسی طریقے سے حضرت یزید کا، ان کو خوش کروں، حالانکہ وہ خوش نہیں تھے اس چیز سے، نہ انہوں نے حکم دیا تھا، بلکہ جب پتا چلا، صحیح روایتوں میں آیا، ابن زیاد نے جب قتل کروایا اور سر قلم کر دیا، شہید کر دیا، خبر پہنچی یزید کو، حضرت یزید کو، تو وہ بہت روئے کہ یہ کیا ہو گیا نواز رسول کے ساتھ۔ وہ نہیں چاہتے تھے یہ ہونا سب کچھ، نہ حکم دیا تھا انہوں نے، بلکہ وہ روئے اور بہت زیادہ زار و قطار لوگ ہیں کہ کیا ماجرا ہو گیا، آج کتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ یہ رونا ان کا صحیح روایت سے ثابت۔ ایک دوسرا، ان کے گھر والوں کی عزت افزائی کی، ایک جگہ رکھا ان کو، جو ان کے بیوی اور بچیاں اور بچے تھے جن کو قید کر کے لایا گیا تھا، ابن زیاد نے بھیجا تھا، ان کی تکریم کی، ان کو رکھا اور معذرت چاہی، معافی چاہی، کہا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ سارے معاملہ، یہ ابن زیاد کیا، اور پوری تکریم کے ساتھ، اور ایک لشکر کو دے کر تاکہ ان کی حفاظت ہو، امن کے ساتھ، پورے امن کے ساتھ، پورے سیف، وہ جو ہے مدینہ ان کو پہنچا دیا واپس، کیونکہ مدینہ میں وہ لوگ رہے۔ تو یہ واقعہ ہے جو تاریخ میں صحیح حوالوں سے جو ہے پیش کیا گیا ہے، اہل علم نے اس کو پیش کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور بھی دیگر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ کس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ اس کا جواب 3 ہے۔ کہتے ہیں کوفہ والے جنہوں نے خطوط لکھ کر ان کو بلایا، نمبر 2 ابن زیاد جس نے حکم دیا تھا لشکر کو کہ وہ پکڑ کر قتل کر دیں کربلا، اور تیسرا وہ شخص جس نے اپنی تلوار سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا سر قلم کیا تھا۔ یہ 3 لوگ ہیں، یزید کا اس میں ہاتھ نہیں ہے۔ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ قتل کرو، ان کو شہید کر دو، ان کو بلکہ حکم نہیں دیا تھا، بلکہ وہ افسوس کرنے لگا اور وہ روئے، جیسا کہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا، رونا اور ان کے گھر والوں کی تکریم کرتے ہوئے واپس ان کو خیر سے بحفاظت ان کو مدینہ پہنچانا، اس کا حکم حضرت یزید نے دیا۔ تو یہ ایک تاریخ کا المیہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں نے جیسے کہا کہ ہر چیز مقدر ہے، تقدیر میں جو چیز ہونی ہے وہ ہوگی، ان کی تقدیر میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی، جیسا کہ اہل علم نے کا قول میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بلند کرنا تھا، شہید کا مقام اور شہید کا مرتبہ دینا تھا، وہ شہید کا مرتبہ دے دیا گیا۔ یہی صحیح واقعہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، خلاصہ، ورنہ اس کے علاوہ جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ سر جو ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا سر جو ہے یزید کے پاس پہنچا گیا تو پیر سے ایسے یزید نے مارا، یہ سب واقعہ غلط ہے، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اور جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر ہے یا ان کے جثہ ہے، اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ وہیں پر کربلا ہی میں جو ہے ان کو جو ہے وہیں دفن کر دیا گیا، اور اس سلسلے میں کافی اختلاف ہے، لیکن یہ بات جو ہے تقریباً شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے کتابوں میں، اپنے حوالوں میں جو ہے بیان کی ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ مصر پہنچایا گیا ان کے سر کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس کا انکار کیا، کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ ایک مصیبت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یوم عاشوراء، یہ عاشوراء ہی کا دن تھا، 10 محرم، جس دن یہ معاملہ پیش ہوا تھا، اور ان کو اللہ کے راستے میں جو ہے شہید کر دیا گیا، اور یہ ایک آزمائش تھی جو ان کی زندگی میں آئی، اور یہ معاملہ تھا جو ان کے ساتھ ہوا۔ اس اسلام جس کو ہم مانتے ہیں، یہ واقعہ جو ہوا اپنی جگہ ہے، جو آپ کے سامنے بھی پیش کیا گیا، بے لباب اس کا مختصر یا اس کا خلاصہ آپ کہیں۔ کیا ہمیں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم چیخیں، روئیں، ماتم کریں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام نام ہے قرآن پر عمل کرنے کا، حدیثوں پر عمل کرنے کا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے جیسے سمجھا ویسے عمل کرنے کا۔ گالوں کو پیٹنا اور نوحہ خوانی کرنا، چیخنا، چلانا،
اس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی اجازت نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں سے جیسا کہ رسول کی صحیح حدیث ہے نوحہ خانی کرنا، گریبان چاک کرنا، گریبان پھاڑنا، اپنے گالوں کو پیٹنا، چیخنا چلانا، یہ سب زمانے جاہلیت کے طریقوں میں سے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. غم بے شک ہے ہم سب کو، ہم اہل سنہ والجماعہ کو تکلیف ہے. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا خون بہا دیا گیا، شہید کر دیا گیا، لیکن غم کا اظہار ہم ماتم سے کریں، قصیدوں سے کریں، اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام جس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ صبر کریں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ. میں نے شروع میں جو آیت پڑھی اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ہم جن لوگوں نے جو کچھ کیا ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ہم جو کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا حساب ہمیں دینا ہے. بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اس کے کوئی ماتم کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر کوئی واقعہ نہیں ہے. کیا صحابہ نے جو ہے ماتم کیے، قصیدے پڑھے یا خون بہایا، اپنے آپ کو پیٹا مارا؟ نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، یہ سب بڑے بڑے واقعات ہیں. حسین رضی اللہ عنہ کے والد کی شہادت ہوتی ہے، اس میں نہ ماتم، نہ گریبان پاٹنا، نہ خون بہانا، نہ کوئی اور چیز کرنا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. لہٰذا ہم جو اس قسم کی حرکتیں نہ کریں. یہ رافضی شیعہ اللہ ہدایت دے، یہ لوگ کرتے ہیں، اور یہ سب جو ہے دھوکہ ہے اور کچھ نہیں، حقیقت نہیں ہے. ورنہ اگر اہل بیت سے محبت ہوتی تو حضرت پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوتے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے. علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا، اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا. وہ آپ دیکھیے، واقعات کو آپ پڑھیے، بہت سارے ہیں. ان لوگوں میں آپس میں کیسے محبت تھی، اہل بیت کی قدر تھی. یہ صرف اہل بیت کا نام لینا یہ قدر نہیں ہے. اہل بیت کی حقیقت میں کیا قدر ہے، شریعت اس کی کیسی اجازت دیتی ہے، کیا حکم ہے، کیا تعلیمات ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو معلوم کرنا چاہیے. یہ ماتم کرنا، پیٹنا، یہ تمام چیزیں شریعت کے خلاف ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی. جنت میں جانے کے لیے صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحیح عمل ہونا ضروری ہے. اللہ سے آخر میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے کیا ہے، ہم یہ معلوم کریں اور اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کریں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے زندگی گزاریں، اور صحیح واقعات کو تسلیم کریں، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور شریعت جس کی اجازت دیتی ہے وہ کام ہم کریں، اور شریعت جس چیز سے منع کرتی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں. آمین. واخر رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.